محترم سامعین، میں آج کے لیکچر میں درس میں قرآن شریف کے حوالے سے بہت اہم بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اقوام متحدہ کے ادارہ UN واقع نیو یارک امریکہ کے ارباب اختیار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ادارہ سب سے پہلے اس ادارے کی تعلیم، آئیڈیا، علم وحی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبیوں کو اس منصب پر بٹھا کر کے قائم کرایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ قرآن کی جانب سے اقوام متحدہ کا جو ادارہ قائم کیا گیا تھا وہ 3 دور میں ہوا ہے۔ اس کے قائد، اس کے بانی، اس کے نگران اور اس کے منتظم 3 نبی ہیں اللہ کے: ابراہیم علیہ السلام، ذوالقرنین اور جناب خاتم الانبیاء محمد علیہ السلام۔ یہ ساری دنیا کے انتظام کو سنبھالنے والے 3 نبی اقوام متحدہ کے طور پر بھی ایک عدالت قائم کر کے دنیا کو چلا گئے ہیں، اور شاید ذوالقرنین کے نبی ہونے کے لیے کسی نے کم ہی سنا ہو، لیکن وہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ اللہ اس سے آیت، یہ سورۃ کہف کی آیت نمبر 86 بتا رہی ہے کہ ذوالقرنین نبی تھا۔ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ یہ ایک سرکش قوم کے حوالے سے خطاب ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو کہا۔ اللہ جب کسی سے بات کرے تو یقیناً وہ نبی ہوتا ہے، دلیل یہ ہے، ثبوت یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عالمی ساری دنیا کا پیغمبر نبی ہے، اور وہ جج ہے عالمی عدالت کا۔ اسی طرح محمد علیہ السلام بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ نے سنا ہوگا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں: انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے ذات انسان کے لیے پیشوا بنا رہے ہیں۔ جناب محمد علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ اعراف کی آیت ہے 158: قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی اعلان کر دے، لوگوں کو بتا دے کہ سارے انسانوں کے لیے میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو 3 بادشاہ، 3 نبی اپنے اپنے دور کے بین الاقوامی بادشاہ تھے، رہے ہیں، اور جتنے بھی نبی ہیں ویسے ہر نبی اپنے علاقے کا ظالموں سے ٹکر کھا کے ان کو شکست دے کر کے بادشاہ بنا ہے، جس کا قرآن میں فرمایا ذکر کہ کلن آتینا حکما و علما، سب نبیوں کو ہم نے حکمرانی دی اور علم بھی دیا۔ مجھے یہاں موجودہ اقوام متحدہ نے سے جو خاص گزارش کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، ان کو ویسے ہیں تو یہ تمنائیں ہیں، ویسے یہ جو اقوام متحدہ کا موجودہ ادارہ ہے، نقل تو انہوں نے انبیاء کے اداروں سے کیا ہے، لیکن انبیاء کے ادارے ناس کے لیے تھے، ذات انسان کے لیے تھے، جو کمزور، مرے ہوئے، مارے ہوئے، مظلوم انسان تھے، ان کے لیے تھے، ظالموں کے خلاف تھے۔ پر یہ جو موجودہ اقوام متحدہ ہے یہ مظلوموں کے لیے نہیں ہے، یہ ظالموں کے تحفظ دینے کے لیے ہے۔ موجودہ اقوام متحدہ مظلوم کی دشمن ہے اور ظالموں کی حامی ہے اور ظالموں کی قائم کردہ ہے۔ تو اب میں اس کو کیا خطاب کروں؟ میں اقوام متحدہ کے سارے ممبر ملکوں سے گویا کہ ایک درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انداز
تعلیم دیا ہے ممالک کے وجود میں لانے، ممالک کو بنانے کا، اس کے اوپر غور کرو۔ اگر آپ کہیں گے بھی تو ہم آپ کو وہ تھیسز لکھ کر بھی دیں گے قرآن سے کہ ممالک کو اللہ نے کس طرح بنایا، پھر ان کی یونین بناؤ، اچھی بات ہے، اور سب وہ اس انداز پہ کام کریں جو قرآن تعلیم دیتا ہے۔ اور تم نے جو ابھی کا ادارہ بنایا ہے اس میں ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ تم نے مظلوموں کی کوئی حمایت نہیں کی اور تم نے ظالموں کو سہارا دیا۔ آج تک تم ظالموں کے سربراہ ہو، تم چوروں کے سربراہ ہو، لٹیروں کے سربراہ ہو۔ سو جو قومیں بنتی ہیں، ریاستیں بنتی ہیں، مملکتیں بنتی ہیں، ان کا بنیاد قرآن نے یہ سکھایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مذکر اور مؤنث سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور بانٹا ہے ہم نے تمہیں، بنایا ہے ہم نے تمہیں شعوب و قبائل کے اندر، لتعارفوا، کہ تاکہ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن ہو۔ موجودہ حکومت نے آئیڈینٹیفیکیشن مٹا دی ہے، موجودہ اقوام متحدہ نے آئیڈینٹیفیکیشن گم کر دی ہے اور ملکوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ہے، اور انہوں نے ٹکڑوں میں بانٹ کر کے لڑایا ہے، جو فرعون کی ریت تھی کہ لِيَسْتَضْعِفَ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، ایک جتھے کو، ایک گروہ کو کمزور بنا کے پھر دوسرے کو اس سے لڑاتا تھا، ٹکراتا تھا۔ تم بھی دنیا میں اپنے ہتھیار بیچنے کے لیے، اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے تم دنیا کے ملکوں کو، قوموں کو لڑا رہے ہو، اور لڑانے کا تمہارا انداز اور سبب یہ ہے کہ تم نے قوموں کو بانٹا ہوا ہے، تعارف بگاڑا ہوا ہے، یہ مشرقی، یہ مغربی، یہ فلاں جنوبی، یہ شمالی، ایک ایک قوم، ایک ایک ملک کے تم نے ٹکڑے کر کے ان کو آپس میں لڑایا ہے تاکہ تمہاری تجارت اسلحے کی چلے۔ سو تم قوموں کی یعنی مملکتیں قائم کرنے میں، سارے ممالک کے ممبروں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تفریق جو عالمی سامراج نے قوموں کے اندر لکیریں ڈال کے کی ہے کہ یہ مشرقی، یہ مغربی، یہ شمالی، یہ جنوبی، یہ ختم کراؤ۔ جس قوم کی جغرافیائی حدود جہاں تک ہیں اسے ایک مملکت کے طور پر ان کے حوالے کرو، مشرقی، مغربی، جنوبی، شمالی، یہ سب ختم کرو۔ قرآن حکیم تمہیں جس جغرافیائی کی تعلیم دیتا ہے اس کے اوپر غور کرو۔ قرآن نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے تمہیں جدا وقطعناہم فی الارض امما، ہم نے دھرتی میں قطعناہم، ٹکڑے ٹکڑے، کاٹ کاٹ کر کے، مادری نسلوں پر تمہیں بانٹ کر زمینیں دیں کہ یہاں سے یہاں تک تمہارا، یہاں سے یہاں تک تمہارا۔ وقطعناہم فی الارض امما، اور اتنا نہیں لیکن اس سے بڑھ کر ہم نے آپ کو جو پانی ہے وہ بھی تمہارا بانٹا تھا۔ وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، بنی اسرائیل کے نسل میں جو 12 یعنی قبیلے تھے ان کو جدا جدا کر دیا ہم نے، ایک جگہ پہ رہو گے، لڑو گے، اس لیے سب کے جدا ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ کو وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَىٰ قَوْمَهُ ان اضرب بعصاک الحجر، ہمارے لیے جو ہے کہ پتھریلی زمین سے پانی کی جو ہے تلاش کر کے بندوبست کیا جائے۔ پھر تم نے ایسے کیا، فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھر تمہاری اس محنت سے پھوٹ پڑے 12 چشمے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر یعنی قبیلے کے لوگوں کو اپنے پانی کے چشمے کا پتہ دیا گیا کہ یہ تمہارا، یہ ان کا، یہ ان کا، یہ ان کا، یہ ان کا۔ تو یہ پانی کی تقسیم بھی اللہ فرماتا ہے کہ قوموں قبیلوں میں ہو جائے، زمین کی تقسیم بھی ہو، پانی کی تقسیم بھی ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اب جو زمین ہم نے تمہیں بانٹ کے دی ہے، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس آبادی میں اب سکونت پذیر ہو جاؤ، كُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اپنے خطے سے جدھر بھی چاہو کھاؤ، اور تمہاری ہے وہ زمین،
وقولوا حطۃ، یہ نظریہ عام کرو کہ حطۃ کی معنی بگاڑی ہوئی ہے۔ سارے ترجمے دیکھو ایک سے ایک دوسرے کیا کیا معنی کہتے ہیں۔ قولوا حطۃ کی معنی ہے کہ اوپر جو ہم نے تمہارے درمیان قطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما، ہم نے 12 قبیلوں میں تمہیں بانٹا ہے اور تمہیں زمین جدا جدا دی ہے، تو اب اپنی آبادی میں رہو اور اپنی آبادی کو پھلانگ کر دوسرے کے علاقے پر قبضہ نہ کرو۔ حطۃ معنی محیط رہو، اپنے احاطے میں رہو۔ تو یہ چیز توڑی گئی ہے۔ اب قوموں کے علاقوں میں مداخلت کر کے ان سے چھین لیتی ہیں ان کی زمینیں، اور ساری دنیا میں یہ لٹیرے جو ہیں یہ دندے کر رہے ہیں۔ قطعناہم فی الارض امما، ہم نے زمین میں جو ان کو بانٹ کے رکھا تھا یہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پرائی زمینوں میں جا گھستے ہیں، وہاں سے جا کر کے ان کے آبادیوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ کے ممبر جو ہیں ساری دنیا کی نئی جغرافیہ بنائیں، اس میں کوئی مشرقی پنجاب، مغربی پنجاب، مشرقی جرمن، مغربی جرمن، یہ خام خواہ کے قوموں کو بٹواروں میں بانٹا ہوا ہے، سب ایک کر دو تاکہ وہ پھر، کیونکہ قرآن نے تو زبانوں کے بنیاد پر بھی کہا کہ ان کے میں نے جدا جدا کیے، ہر قوم کی ہر علاقے کی زبان جدا ہے۔ سورۃ روم کے آیت نمبر 22 میں ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی آیات میں سے ہے پیدا کرنا آسمان و زمینوں کا، واختلاف السنتکم و الوانکم، اور یہ بھی اللہ کے نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہاری زبانیں جدا جدا کی، بولیاں جدا جدا کی، رنگت جدا جدا کی، ان فی ذالک الآیات للعالمین، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جہان والوں کے لیے نشانی ہو۔ نشانی کیوں ہو وہ قرآن نے بتا دیا، لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو ضرور ہے کہ تقویٰ کے اوپر، پرہیزگاری کے اوپر فضیلت ہے، لیکن مالک ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بدمعاش ہے ایک شریف ہے، ورثہ دونوں کو برابر ملے گا، لچے کو بھی اتنا ملے گا تو نیک بیٹے کو بھی اتنا ملے گا۔ سو زمین جو خطہ ہے ملک کا، قوموں کا ہے، پھر وہ قومیں بدمعاش ہیں تو ان کا اصلاح اور نمونے سے ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ ان سے زمین چھین لو، تم شریف ہو تم کو زیادہ ملنا چاہیے ایسا، یہ قرآن میں قطعاً نہیں ہے۔ تو اقوام متحدہ اگر انسانیت سے کام لے، انسانوں کے لیے بنی ہے تو ایسے کرے، اگر وہ لٹیرے ہیں تو جو اس کے ممبر ہیں وہ اس سے بغاوت کریں، اس کے ہاؤس میں اندر اس کا اصلاح کریں، اقوام متحدہ کے ادارے میں بیٹھ کر ان کو قرآن کے یہ قوانین جو ہیں سارے انسانیت کی خاطر، بھلائی کی خاطر ان کی دعوت دے۔ ساری دنیا کا نقشہ قرآن کے بتائے اصولوں پر قائم کرایا جائے۔ یہ جو سرمایہ داروں نے لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول کے بنیاد پر دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لڑا رہا ہے، اس سے بغاوت کر کے سب قوموں کو قومیت کے بنیاد پر ان کے خطے دلائے جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ برطانیہ جاتے وقت کیسے کیسے بٹوارا کر گیا، ان کی باؤنڈریاں، ان کے حدود، ان کے سب اس بنیاد پر تھے کہ یہ ہمارے جانے کے بعد آپس میں لڑتے رہیں، میں جانے کے بعد ان کا جج بنوں، میں ان کا قائد بنوں، میں ان کے فیصلے کروں، اور یہ ہمارے پھر بھی غلام رہیں۔ سو اقوام متحدہ کی اصلاح کی جائے اور وہاں بغاوت کی جائے اس چیز کی کہ تم نے قوموں کو لڑانے کے لیے یہ ساری بدمعاشیں کی ہیں، یہ ختم ہونی چاہیے۔